اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ ہے ہماری روزمرہ کی ایک سبزی ہے آلو۔ آلو کے بارے میں ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ آلو کے فائدے کیا ہیں اور آلو کے نقصانات کیا ہیں۔ لیکن آپ کو یاد دلوا دوں، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اس پر روزانہ 2 سے 4 ویڈیو ڈیلی ڈالتے ہیں اور بہترین زبردست معلومات دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہماری اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کرنا، شیئر بھی کرنا، اگر کوئی پرابلم ہو تو نیچے کمنٹس بھی لازمی کرنا۔ آلو ایک ایسی سبزی ہے جسے ہم سب شوق سے کھاتے ہیں، سب بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں۔ شاید کوئی ایسا ہوگا جو کہ یہ ہے کہ کہے کہ آلو کی چپس اسے پسند نہیں، یا پھر آلو بریانی میں وہ اس کا انتخاب غلط ہوتا ہے۔ آلو تل کے کھائے جائیں یا انہیں ابال کے کھایا جائے، کسی بھی انداز میں یا پکا کے کھایا جائے تو یہ زبردست اور لذیذ لگتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ آلو کھانے سے وزن بڑھتا ہے، لیکن کیا آپ کو اس کی مزید سبزی کے اتنے سارے فائدے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ آپ کو کیا اس کے بارے میں معلومات ہے۔ تو اگر نہیں ہے معلومات تو انشاءاللہ یہ ویڈیو کو غور سے سننا اور دیکھنا، انشاءاللہ آپ کو اس کے بارے میں بہترین معلومات دیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بلڈ پریشر کی۔ تو آلو بلڈ پریشر کو نارملائز کرتا ہے۔ جی ہاں، آلو بلڈ پریشر کے لیے بہتر ہے، زبردست ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو تل کر استعمال کریں یا پھر چپس وغیرہ استعمال کریں۔ چپس جو ہوتی ہے وہ تھوڑا اس میں آئل ڈالا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمارے بلڈ پریشر اور اس دل کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دماغی محنت کے لیے بھی بہت زبردست ہے اور ہمارے دماغ کو بوسٹ کرتا ہے، برین کو بوسٹ کرتا ہے۔ آلو میں الفا لیپوٹک ایسڈ دماغی صحت کے لیے بہتر ہے، جبکہ ڈاکٹروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ الزائمر بیماری جو دماغ کی ایک بیماری ہوتی ہے، اس میں جو مبتلا افراد ہوتے ہیں ان کے لیے آلو زبردست سبزی ہے۔ اس کے علاوہ نظام ہاضمہ کے لیے بہت مفید ہے۔ آلو میں موجود فائبر نظام ہاضمہ کو بہتر کرتا ہے اور کانسٹیپیشن کو دور کرتا ہے۔ ہمارے اندر جو فیٹی لیور ہے، جو فیٹ ہے، اس کو بھی بہتر کرتا ہے۔ ہمارے اندر بلڈ پریشر کو زیادہ ہائی نہیں ہونے دیتا۔ فالج لکوا جیسی مرضوں پر بھی کنٹرول کرتا ہے، کیونکہ اس میں جو فائبر ہوتا ہے وہ ہمارے دل کے جو شریانیں ہوتی ہیں ان کو بند نہیں ہونے دیتا، ان کو بلاکج نہیں ہونے دیتا، اور اس کے علاوہ ہمارے دماغ کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ ہمارے پیٹ کے اندر جو فائبر ہوتا ہے وہ جو پیٹ کے اندر جاتا ہے تو وہ ہمارے آنتوں میں اربوں قسم کے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو فائبر کھاتے ہیں، اور پھر یہی بیکٹیریا جو فائدہ مند ہوتے ہیں ہمارے اندر قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں اور ایسے مالیکولز پیدا کرتے ہیں، اینٹی ایسڈ پیدا کرتے ہیں جو ہمارے آنتوں کے لیے اور ہاضمے کے لیے اور کانسٹیپیشن قبض کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پرسکون نیند کے لیے بہت زبردست ہے۔ اس میں ایک ایسا تیزاب ہے جو آلو میں موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے نیند پرسکون آتی ہے۔ اس سبزی کا پروٹین میں بہت زیادہ بھرپور پروٹین پائی جاتی ہے، جس سے نیند بہتر آتی ہے، اور نیند میں موجود پوٹاشیم جو انسانی جسم کو سب سے زیادہ چاہیے ہوتا ہے، جو عضلات کو آرام کے لیے ہوتا ہے، اگر اس میں پوٹاشیم ہمارے جسم میں کم ہو جائے تو ہمارے جسم میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے نیند بے خوابی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہڈیوں میں بھی بہت زبردست ہے، کیونکہ آلو میں کیلشیم کی مقدار وافر مقدار میں پائی جاتی ہے۔ جو آپ کو پتہ ہے کہ کیلشیم اور وٹامن ڈی ہماری ہڈیوں کے لیے بہت زبردست ہے، اور ان میں دونوں چیزیں وافر مقدار میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ خاص طور پر ہماری سکن کے لیے، ہماری جلد کے لیے، پر رونق جلد کے لیے بہت زبردست ہے۔ آلو میں موجود وٹامن سی جو ہمارے ایک تو وٹامن سی کا یہ کام ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جگر میں جو یہ ہمارا خون بنتا ہے، اس کو وٹامن سی یہ کنٹرول کرتا ہے۔ ہمارے اندر کوئی بیماری ہے تو اس کے خلاف قوت مدافعت میں وٹامن سی ہمارے لیے کام ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہماری ہڈیوں میں ہمارے اندر طاقت، آئرن، فولاد جو ہمارے مسل بلڈ کرتا ہے وہ بھی وٹامن سی کا کام ہے۔ آلو کا استعمال خشک جلد کے لیے بہترین اور زبردست ہے۔ اسے چہرے پر لگایا جائے تو یہ جھریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور ہمارے اندر جو یہ چھائیاں وغیرہ ہوتی ہیں یا ڈارک سرکل ہوتے ہیں تو اس پر آلو کو کاٹ کر اپلائی کیا جائے تو انشاءاللہ اس سے بہترین جلد میں نکھار آتا ہے اور شائننگ آ جاتی ہے۔
چہرہ گلو ہو جاتا ہے۔ آلو ہماری روزمرہ کی خوراک کا حصہ اور اکثر لوگ اس کے فوائد اور نقصانات کے بارے میں ناواقف ہیں، محض ذائقے یا روایتاً اسے استعمال کر رہے ہیں۔ آلو مشرق و مغرب میں مقبول ایسی سبزی ہے جو اپنے اندر بہت سارے فوائد سمیٹے ہوئے ہے۔ آلو دنیا بھر کی ہر دل عزیز سبزی ہے، لیکن پوری دنیا میں یہ سارا سال تو نہیں ملتی، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ پاک و ہند میں یہ خوش قسمتی ہے کہ صرف یہاں آلو کی بہتری فصل ہوتی ہے، جبکہ یہ سارا سال دستیاب ہوتا ہے اور پاک و ہند کی باسیوں کے لیے پسندیدہ غذا ہے۔ آلو سرد خشک تاثیر کا حامل ہوتا ہے۔ آلو میں فولاد، کیلشیم، وٹامن، پوٹاشیم اور فاسفورس کی خاص مقدار ہوتی ہے جو جسمانی نشو و نما کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ آلو میں میگنیشیم، سوڈیم، گندھک، کلورین اور آیوڈین بھی وافر مقدار میں ہوتے ہیں اور اہم اجزاء ہیں۔ یہ صحت کے لیے بہت زبردست ہے۔ آلو میں وٹامن اے، بی، وٹامن سی، ڈی، ای، ایچ، پی اور بھی کافی مقدار میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کاربوہائیڈریٹ جو ہمارے آلو کی سبزی میں کم از کم 29 سے 30% پائی جاتی ہیں اور پروٹین جو 8.5% پروٹین اس میں موجود پائی جاتی ہے، اس کی مقدار کافی ہوتی ہے۔ آلو کی کئی اقسام ہیں، لیکن سرخ، گولا اور سفید گولڈن بہترین قسم کے ہیں۔ آلو کو زیادہ پکانے سے اس کے وٹامن، منرل وغیرہ ضائع ہو جاتے ہیں، لیکن اتنا پکایا جاتا ہے جتنی مقدار میں ہم عام صورت میں سبزی پکائی جاتی ہے۔ آلو کو ابال کر کھانے سے بھی بہت زبردست فائدے ہیں۔ آلو کے فائدے، ابلے ہوئے آلو کے فائدے اتنا ہیں کہ بچوں کی اگر نشو و نما کرنی ہو، ان میں جو ہے نا اگر ہڈیوں کا پرابلم ہے، اس میں سوکڑا ہے، لاغر پن ہے، کمزوری ہے، تو آلو انہیں استعمال بچوں کو کروائیں۔ اور اکثر ڈاکٹر کی یہ بات ہوتی ہے کہ کیلے اور آلو میں بہت بڑی طاقت ہے۔ کیلا اور آلو دونوں کو اگر مکس کر کے آلو کو ابال کر اور کیلا مکس کر کے تھوڑا سا اس میں چینی ملا کے بچوں کو کھلایا جائے تو یہ جو ہے نا ان کے نشو و نما کے لیے بہت اعلیٰ چیز ہے۔ آلو میں پائے جانے والے میگنیشیم کی وجہ سے ابلا ہوا آلو بغیر نمک کے کھانے سے ہائی بلڈ پریشر بھی کم ہوتا ہے اور ہڈیوں میں جو ہمارے اندر دردیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی کم ہو جاتی ہیں۔ ایک اور یہ بات آپ کو بتا دوں کہ یہ پتھری کے لیے بہت اعلیٰ ہے۔ آلو کا پانی اگر پئیں تو پتھری ریزہ ہو کر پیشاب کے راستے سے ریموو ہو جاتی ہے، ریزہ ہو کر بن کر نکل جاتی ہے۔ ان کا آلو کا پانی جو کم از کم دن میں 2 بار آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ پتھری بالکل ریزہ ہو کر نکل جائے گی۔ کیا وہ کیلشیم کی ہو یا میگنیشیم کی پتھری ہو تو اس کو توڑ کر بالکل ٹکڑے کر دیتا ہے۔ گردے کے درد کے لیے، پتھری کے لیے آلو اور مولی ہم وزن لے کر ان میں سونف، نمک اور کالی مرچ ملا کر استعمال کریں۔ ان کا جو ہے نا آپ روزانہ کی بنیاد پر اس کو استعمال کریں، صبح اور شام۔ تو اس کے 2 بریک پیس کر ان چیزوں کو اور آلو میں جو مکس کر کے جو ہے نا یہ آپ تقریباً 4 چمچ صبح، 4 چمچ شام، کھانا کھانے کے تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ بعد استعمال کریں تو انشاءاللہ اس سے پتھری ریزہ ہو جائے گی اور نظام بھی بہتر ہوگا۔ آلو کیونکہ اس میں الکلی موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ تیزابیت کم ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اندر جو جلن ہوتی ہے، تیزابت ہوتی ہے، یہ الکلی ہی اس کو، جس طرح یہ انگریزی ایلوپیتھک میڈیسن ہوتی ہے، ریزک کیپسول، امیپرازول کیپسول، تو یہ الکلی ہی ہوتی ہے ان میں جو ہمارا اندر ڈالتے ہیں تو الکلی جا کے تیزابیت کو ختم کرتی ہے اور پہلے یہ تیزابیت کو تیز کرتی ہے، یہ آپس میں لڑتے ہیں، لڑ کے ایک دوسرے کو ختم کر دیتے ہیں، پھر الکلی بھی ختم ہو جاتی ہے اور تیزابیت دونوں ختم ہو جاتی ہیں۔ کچے آلو کا رس پینا سینے کی جلن میں مفید ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے بھنے ہوئے آلو تقریباً 120 گرام اور 30 گرام ٹماٹر، تھوڑی سی ادرک لے کر یکجا کر کے روزانہ کھائیں۔ ایگزما، الرجی، خارش میں بھی آلو کا زبردست ان کا اگر رس لگایا جائے یا آلو پر ملا جائے تو یہ جلد بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جلی ہوئی جلد پر اگر فوری طور پر آلو کاٹ کر ملا جائے تو جلد نہ صرف محفوظ رہتی ہے بلکہ نشان بھی نہیں لگتے، نشان بھی مٹ جاتے ہیں۔
اب دوستو آتے ہیں آلو کے نقصانات پر۔ آلو دیر ہضم تو ہوتا ہے اور کمزور معدے والوں کو اس کا استعمال کم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو نا یہ بادی پیدا کرتا ہے اور ریح بادی اس میں پیدا کرتا ہے اور بغلم بھی پیدا کرتا ہے۔ آلو ریح اتنا بہت ساری پیدا کرتا ہے، آلو بادی ہے اور بغلمی رطوبات کو زیادہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو شوگر کے مریض ہیں ان کو آلو بہت کم استعمال کرنا چاہیے۔ ان کو آلو اس طریقے سے اگر استعمال کرنا چاہیے کہ چپس فنگر وغیرہ کھانے میں خصوصی احتیاط برتنی چاہیے۔ اگر جوڑوں کے درد والے مریض ہیں تو وہ بھی آلو کو جو ہے نا کم استعمال کریں، کیونکہ یہ بھی ان کے لیے پرابلم کریٹ کرے گا۔ گرم مسالوں کے ساتھ اس کا استعمال زیادہ محفوظ ہوتا ہے۔ اگر گرم مسالہ ڈالا جائے تو ان میں جو ریح بادی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی کو کم از کم دن میں 250 گرام سے زیادہ آلو نہیں کھانا چاہیے۔ چھیلے ہوئے آلو کی نسبت بغیر چھیلے ہوئے آلو پکاتے وقت کم وٹامن ضائع ہوتے ہیں۔ تو آلو کے دوستو آپ نے فائدہ سنے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو، ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔